جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کلاس میں آیت نمبر 46 تک ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء۔ آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ 2 آیتیں ہم کر پائیں۔ آیت نمبر 47 سے آغاز کرتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی اب جو گفتگو ہے وہ جنہیں کتاب دی گئی ہے انہیں سے براہ راست چل رہی ہے، لہذا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب براہ راست اب ان سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو یا ایھا کے لفظ کو میں پچھلی جس میں ایکسپلین کر چکا ہوں، تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، بار بار اب ریپیٹ تو ہم نہیں کریں گے اس کو۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یا کیا تھا، حرف ندا ہے، اور ایو ہمارا وہ منادا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہم نے پڑھا تھا اسماء استفہام، اس میں وہ آ جاتا ہے، اور پھر الذین کو اس کا بدل ہم مان لیتے ہیں۔ اور سادہ بات یہ ہے کہ چونکہ الذین ال والا اسم ہے، اس کو پکار رہے ہیں، تو اس لیے یا اور الذین کے بیچ میں ہم نے ایھا کو لگایا۔ تو یا ایھا الذین، اب آمنو کا لفظ آتے رہتا ہے، یہاں پر آیا ہے اوت الکتاب، تو اوتو کے لفظ کو بھی ہم بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں، اس لیے اس کی بھی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ہمارا ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور جمع مذکر غائب ہے یہ، اور اس کا جو نائب الفاعل ہے، یعنی اوتو میں 2 مفعول درکار ہوتے ہیں نا، کس کو دینا اور کیا دینا، تو ایک نائب الفاعل تو اس کے اندر ہے ہم کی ضمیر کی صورت میں، البتہ الکتابہ جو ہے وہ اس کا وہ دوسرا مفعول ہے جو کہ یقیناً نائب الفاعل نہیں بن سکتا، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مفعول ہے۔ تو الکتابہ مفعول ہو گیا، اور اوتو کے اندر فعل اور نائب الفاعل دونوں چیزیں جمع ہو گئیں۔ نائب الفاعل آ چکا نا، نائب الفاعل ایک ہی ہوتا ہے، وہ اوتو کے اندر آ گیا، وہ ہم کی ضمیر ہو گئی، تو اب جب نائب الفاعل گزر گیا تو اب مفعول آ سکتا ہے۔ دوسرا نائب الفاعل ضمیر کی صورت میں تو نہیں آ سکتا، ہاں اگر آپ نے پہلا صیغہ استعمال کیا ہے تو پھر تو آپ 5 6 8 10 جتنے بھی نائب الفاعل لانے ہیں وہ لا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے پہلا صیغہ استعمال نہیں کیا تو پھر آپ کو مجبوری ہے کہ وہی جو ضمیر ہے وہی نائب الفاعل یا معروف فعل میں وہ فاعل بن سکتی ہے۔ تو یہاں تک اگر ہم ترجمہ کریں آسان سا تو کیا ہوگا، اے وہ جو، یا اے وہ جنہیں، یوں کر لیا زیادہ بہتر ہوگا، اے وہ جنہیں کتاب دی گئی۔ اچھا یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ جو اوتو جو مجہول کا صیغہ آتا ہے، تو اس میں اکثر و بیشتر اہل کتاب کے مسلم کے نافرمان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، جبکہ جب اس کا معروف صیغہ استعمال ہوتا ہے، یعنی آتیناہم الکتاب، ہم نے انہیں کتاب دی، تو یہ اہل کتاب کے اچھے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک باریک سا فرق ہے ان دونوں کے درمیان، کہیں کہیں اس کے برعکس ہو سکتا ہے، لیکن عمومی بات بہرحال یہی ہے۔ اچھا اب ان کو خطاب کر کے کہا کیا گیا ہے، ان کو کہا گیا ہے آمینو۔ یہ جو آمینو ہے یہ ہمارا فعل امر ہے، یہ فعل امر ہے، اور معنی وغیرہ سے تو آپ واقف ہیں، جو اس کی کنسٹرکشن ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، تو بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ جی حمزہ میم نون اور باب افعال سے یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے، اور فعل امر ہے یہ جمع مذکر حاضر کا، کیونکہ فعل امر ویسے بھی حاضر ہی کے بنتے، تو یہ جمع مذکر حاضر میں باب افعال میں وزن ہے ہمارے پاس تفعلون۔ تفعلون کے وزن میں حمزہ میم نون ڈالیں کیا بنے گا، تؤمنون۔ تؤمنون سے فعل امر بنائے تو کیا کریں گے، علامت مضارع ہٹ جائے گی اور یہ نون ہٹ جائے گا۔ اچھا شروع میں ہم حمزہ ساکن آ گیا تو ایک حمزہ ہمیں حمزہ لگانا پڑے گا۔ اچھا چونکہ یہ ہے باب افعال، تو باب افعال میں ہم بغیر کچھ سوچے سمجھے حمزہ زبر والا لگاتے ہیں، اس میں مین کلمے وغیرہ کو کچھ نہیں دیکھتے، تو یہ بن جاتا ہے امینو، امینو۔ اور یہ جو پھر جھٹکا ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہوتا ہے، اور اس کو ہم زبر کی نسبت سے ختم کریں گے تو کھڑا زبر یہاں آ جائے گا۔ یہی قاعدہ اس کے ماضی میں بھی لگتا ہے،
وہاں افعلو کے وزن پہ بنتا ہے امنو، وہاں بھی جھٹکا ختم کرتے ہیں، لیکن فرق ہمیں کہاں ملتا ہے، یہ زبر اور زیر میں، یعنی اگر ہے آمنو تو مطلب ہے ماضی کا صیغہ ہے، اور آمینو یہ فعل امر بن گیا۔ آمنو کا مطلب ہے وہ ایمان لائے، اور آمینو کا مطلب ہے تم سب ایمان لاؤ۔ بالکل ایسا ہی معاملہ اور بھی کچھ افعال میں ہوتا ہے، جیسے جاہدو انہوں نے جہاد کیا، اور جاہدو تم سب جہاد کرو۔ اس طریقے سے قاتلو انہوں نے جنگ کی، قاتلو تم سب جنگ کرو۔ انفقو انہوں نے انفاق کیا، انفقو تم سب انفاق کرو۔ یہی چیز آمنو اور آمینو کے اندر ہے۔ بظاہر صرف زبر زیر کا فرق ہے، لیکن کنسٹرکشن میں بہت زیادہ فرق ہو جایا کرتا ہے۔ تو واپس آتے ہیں ادھر، تو کیا حکم دیا گیا، آمینو تم سب ایمان لاؤ۔ اب ایمان جس چیز پر لانا ہوتا ہے وہ با کے صلے کے ساتھ آتی ہے، تو وہ با زیر بی کا وہ حرف جار ہمارے پاس آ گیا، اور اس کے بعد یہ جو ما ہے یہ موصولہ ہے، بیما اس پر جو نزلنا، نزلنا یہ باب تفعیل میں ماضی کا جمع متکلم ہے، اور اس میں فعل اور فاعل دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اس کی بھی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، فعلنا کے وزن پہ نزلنا، کیونکہ اس میں کوئی علت نہیں ہے۔ نون زا لام مجرد میں باب ضربہ سے آتا ہے، نزل ینزل اس کے معنی اترنے کے ہوتے ہیں، نازل ہونے کے، اور نزل ینزل تنزیلا نازل کرنا، تدریجن آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ تو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، اب جو ہم نے نازل کیا ہے اس کا ایک حال بیان ہو رہا ہے، اس کا ایک حال، اسی لیے وہ حالت نصب میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے مصدقن، تو یہ مصدقن ہمارا حال ہو گیا۔ اس لفظ کے معنی وغیرہ دیکھتے ہیں، صاد دال قاف اس کا مادہ ہے، مجرد میں باب نصرہ سے آتا ہے، اور صدقن اس کا مصدر بنتا ہے باب نصرہ میں، معنی ہوتے ہیں سچ بولنا یا سچ کر دینا، جیسے ہم اکثر بولتے ہیں نا تلاوت کرنے کے بعد صدق اللہ العظیم، تو صدقہ یعنی اللہ نے سچ بولا، اللہ نے سچ کہا، اور کہیں جو ہے وہ سچ کر دینا، جیسے سورہ فتح میں آ رہا ہے نا، یعنی لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یعنی اللہ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا تھا وہ سچ کر دیا، تو وہ سچ کر دینا یا سچ بولنا دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں۔ البتہ یہاں پر یہ آیا ہے باب تفعیل سے، باب تفعیل میں ہوتے ہیں کسی کو سچا قرار دینا، یا کسی کی بات کو سچ قرار دینا، اور آسان ترین معنی ہے تصدیق کرنا، اور تصدیق کرنے کی جب معنی میں آتا ہے تو جس چیز کی تصدیق کی جاتی ہے وہ ویسے تو براہ راست بھی آ سکتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر وہ بازر بی کے ساتھ یا لام زیر لی کے ساتھ آتی ہے، یعنی صدقہ بہی بھی آئے گا یا صدقہ لہو بھی آئے گا، تو بی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور لی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہاں پر آگے دیکھیں مصدقل لی ما، لی کے ساتھ وہ آ رہا ہے۔ اچھا یہ یہاں پر بنا ہے بیسیکلی اسم الفائل، جی اسم میم پر پیش ہے نا، تو میم پر پیش والے الفاظ مزید فی میں وہ اسم الفائل یا اسم المفعول کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور چونکہ عین کلمے پر زیر ہے تو وہ پھر کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ اسم الفائل ہے۔ یہ وزن ہے باب تفعیل میں مفعلن کا، اور مفعلن کے وزن پہ ہی آ جائے گا مصدقن، اور وہاں نصب میں آ گیا حال ہونے کی وجہ سے مصدقن کہتے ہیں تصدیق کرنے والے کو، مصدقن تصدیق کرنے والا، اور اس کا جو اسم المفعول بنے گا وہ ہو جائے گا مصدق، جس کے معنی ہوں گے جس کی تصدیق کی جائے، تو مصدقن تصدیق کرنے والا ہوتے ہوئے، یہ ہوتے ہوئے کیوں آ رہا ہے، کیونکہ حال ہے، تصدیق کر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور اس کا حال کیا ہے کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، تصدیق کرنے والا ہوتے ہوئے کس چیز کی، اب یہ دیکھیں یہاں لی آ گیا، یہ وہ تصدیق کے ساتھ جو لی آنا تھا وہ آ گیا، اور پھر آگے ما موصولہ آ گیا دوبارہ، اس کی جو تصدیق کرنے والا ہوتے ہوئے، اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے، تصدیق کرنے والا ہوتے ہوئے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی
تصدیق کر رہا ہے قرآن مجید کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اس میں بھی فرق کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ہے ان کتابوں کا من جانب اللہ نزول، تو جب قرآن ان کتابوں کی تصدیق کی بات کرتا ہے تو اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ ہاں، اب جو ان کا کنٹینٹ ہے اس کی قرآن تصدیق نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں تو قرآن نے خود برا ہے بار بار کہ یحرفون الکلم، وہ تحریف کرتے ہیں، انہوں نے رد و بدل کر دیا ہے، وہ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں۔ تو قرآن اس کے کنٹینٹ کی تصدیق نہیں کر رہا ہے، بلکہ قرآن ان کے من جانب اللہ نزول کی تصدیق کر رہا ہے، یعنی یہ بتا رہے کہ جیسے یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے ویسے ہی اپنے وقت پر وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔ اور باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول ہمیں دے دیا کہ اس طرح کی جو بھی ان کی کتابوں کی باتیں ہیں کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو، یعنی جو مشتبہ باتیں ہیں اور جو ایسی باتیں جو کھلم کھلا دین اسلام کے خلاف ہیں تو بالکل واضح طور پر ان کا رد تو کیا ہی جائے گا، اور جو ایسی باتیں ہیں کہ جو دین اسلام سے نہیں ٹکراتی اور بلکہ اس کی الائن ہے تو اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ تو یہ پہلو جو ہے وہ واضح رہنا چاہیے۔ اچھا، یہ ایمان کب لانا ہے؟ من قبل ان، یعنی یہ نہیں کہ تمہیں کھلی چھٹی دے دی ہے کہ جب جی کرے ایمان لے آنا، بلکہ ایک لمٹ کے ساتھ اس کو رکھا گیا۔ تو من قبل ان، اس میں جو من ہے یہ ہمارا حرف جار ہے، اور اس حرف جار کی وجہ سے یہ جو قبلی ہے یہ حالت جر میں آ گیا، اور قبل کا لفظ خود ظرف ہے، اور ظرف جو ہے وہ عموماً مضاف بن کر آتے ہیں، تو یہ مضاف ہو گیا۔ اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ پورا آگے کا مصدر معول ہے، کیونکہ ان جو ہے وہ یہاں پہ ان مصدریہ آ رہا ہے نا، وہ ناصب مضارع والا ان، تو ان نتمسا وجوہن، یعنی ان نتمسا وجوہن ہونے سے پہلے پہلے، یعنی ہاں اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بگاڑ دیں اس سے پہلے پہلے مان لیا، تو اس کا جو مضاف الیہ ہے نا وہ یہ پورا ہو جائے گا ان نتمسا وجوہن، جو کہ مصدر معول بنے گا، اور اپنی ذات میں وہ جو چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو، لیکن اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ مصدر معول بن جائے گا۔ تو جو مصدر معول ہے وہ جیسے کوئی بھی اسم فاعل بن سکتا ہے، مفعول بن سکتا ہے، مضاف بن سکتا ہے، مضاف الیہ بن سکتا ہے، تو ایسے ہی ساری چیزیں مصدر معول کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو من قبل ان، اب یہ ان ہمارا ہو گیا ان مصدریہ، ناصب مضارع بھی ہے یہ، اور اس ناصب مضارع کی وجہ سے کیا ہوا؟ نتمیسا پر پیش کے بجائے زبر آ گیا۔ تو اس کا ترجمہ ہم اس کے ساتھ ہی ملا کے پھر کرتے ہیں۔ یہ جو نتمیسا ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے، بالکل جمع متکلم کا یہ صیغہ ہے، تو فعل اور فاعل دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں، اور وجوہن جو ہے یہ نصب میں آ رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کا مفعول ہو گیا۔ تو فعل، فاعل اور مفعول تینوں چیزیں یہاں پر ہمارے پاس آ گئی۔ اب اس میں نتمس کا جو لفظ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیا مادہ ہے جی؟ ہم ہاں نتمسا کو دیکھ رہے ہیں ہم، تو میم اور سین، باب ضربہ سے آتا ہے یہ، اور تمسن اس کا مصدر بنتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کا حلیہ بگاڑ دینا یا نام و نشان مٹا دینا۔ اس میں یہ جمع متکلم کا سیدھا سا صیغہ ہے مضارع میں، نتمیسو ہونا تھا وہ ان کی وجہ سے نتمیسا ہو گیا، نفعلو کے وزن پہ نتمیسو۔ اور وجوہن جو ہے وہ وجہن کی جمع ہے، وجہن کی جمع مکسر ہمارے پاس ہے وجوہن، اور وجوہن کو نصب میں لے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وجوہن، تو وہاں پر وہ آ گئے۔ تو وجہن کہتے ہیں چہرے کو یا رخ کو بھی کہا جاتا ہے، تو جائے نا فولو وجوہکم شطرہ، تو اپنے چہروں کو یا اپنے رخ کو پھیر لو اس کی طرف، یہاں یہ ترجمہ کریں اس کا، تو اس کے ساتھ ملائیں یہاں پر، تو اس کی جو تمہارے ساتھ، یعنی تصدیق کرنے والا ہوتے ہوئے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، اس سے پہلے کہ ہم بگاڑ دیں کچھ چہروں کو، نکرہ میں آیا نا، تو کچھ چہروں کو،
اچھا اب یہ جو چہروں کا لفظ آیا نا یہ بھی نوٹ کیجئے کہ بعض دفعہ قرآن مجید میں انسان کے کسی جز کا ذکر کر کے اس کا کل مراد لیا جاتا ہے، اور صرف انسان نہیں بعض اور چیزوں کے حوالے سے بھی کسی جز کا ذکر کر کے اس کا کل مراد لیا جاتا ہے. تو یہاں سے چہرے بگاڑ دینے کا مراد نہیں بلکہ ان کا پورا حلیہ بگاڑ دینا، ان کا نام و نشان مٹا دینا، وہ ساری باتیں یہاں پر مراد ہو سکتی ہیں. جیسے بعض اللہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ابتغاء وجہ اللہ، ابتغاء وجہ اللہ. اب ابتغاء وجہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے. مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو وہاں وجہ کا لفظ وہ چہرے کے بجائے وہ اللہ کی رضا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے اور بھی جگہوں پر کسی چیز کے جز کا ذکر کر کے کل مراد لی جاتی ہے، اور بعض دفعہ کل کا ذکر کر کے اس کا جز مراد لیا جاتا ہے. یہ عربی زبان کا باقاعدہ ایک اسلوب ہے. تو یہاں وجوہن جو ہے وہ صرف چہرے نہیں ہے بلکہ پورا وجود ہے. اسی لیے تھوڑا سا آگے چل کے آپ دیکھیں نا تو نل انا ہم، یہ جو ہم ہے نا یہ انہی چہرے والوں کی طرف جو ہے وہ بات کو لوٹائے، یعنی اصحاب الوجہ جو ہیں جو چہرے والے ہیں ان کی طرف وہ لوٹ کر آئے. بہرحال یہ ایک ضمنی طور پر میں نے بات بتائی کہ ایسا ہو جاتا ہے. اچھا من قبل ان نطمس وجوہ، اس سے پہلے کہ ہم بگاڑ دیں کچھ چہروں کو، فنردھا علی ادبارہا. یہ جو فا ہے اس کے بارے میں دو آرا ہے. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ عطف کا فا ہے، یعنی یہ کر دیں پھر یہ کر دیں، چہروں کو بگاڑ دیں اور پھر ہم اسے پھیر دیں اس کی پیٹھوں پر. اور ایک رائے یہ کہ یہ جو فا ہے یہ فا سببیہ ہے، یعنی یہ چہرے بگاڑ دیں پھر اس سبب سے ہم ان کے چہروں کو پھیر دیں. تو دونوں نتیجہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے لیکن بس تھوڑا سا ترجمے کا فرق آئے گا. بس ہم پھیر دیں یا اس سبب سے ہم پھیر دیں، یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق آئے گا. اچھا کیا کرنا ہے؟ نردہ. یہ جو نردہ ہے یہ دیکھ رہے منصوب ہو گیا، نردو نہیں ہے بلکہ نردہ. تو یہ اگر تو عطف کا ہے تو پھر وہ ان کا اثر اس پر آ جائے گا، یعنی من قبل ان نطمس وجوہن فان نردہا، تو وہ ان کا اثر آ جائے گا. اور اگر اس فا کو فا سببیہ لے لیں گے تو پھر یہ براہ راست اسی فا کی وجہ سے آ جائے گا. بہرحال جو بھی ہے لیکن یہ نردہ منصوب ہو گیا ہے. اس کی رفع کی شکل تھی نردو، تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم، بالکل. اور یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ چہروں کے لیے استعمال ہو رہی ہے. کیوں ہوئی ہے چہروں کے لیے؟ کیونکہ چہرے کیا ہیں؟ غیر عاقل کی جمع مکسر ہیں، تو ان کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر ہم نے استعمال کر لی. اب اس میں یہ جو لفظ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور بلکہ آگے یہ جو آ رہا ہے لفظ اس کو بھی لے لیں، ساتھ میں دونوں کو دیکھیں گے. اعلیٰ ہمارا پھر حرف جار آ گیا، اور ادبار اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ مجرور. اور ادبار کے ساتھ ہا کی ضمیر آ گئی تو یہ مضاف مضاف الیہ بھی ہوگا. تو اب دو الفاظ کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک تو نردہ اور دوسرا ادبار. جی تو نردہ کا مادہ کیا لگ رہا ہے؟ را دال دال باب نصرہ سے آتا ہے، اور ردن اس کا مصدر بنتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو واپس کر دینا یا لوٹانا اور پھیرنا، یہ سارے اس کے معنی بنتے ہیں. اس میں یہ ہمارا جمع متکلم کا صیغہ ہے. کیا بنے گا باب نصرہ میں جمع متکلم کا؟ نفعلو. نفعلو کے وزن میں را دال دال، تو کیا بنے گا؟ نر دو دو. لیکن یہ جو مادہ ہے اس میں کچھ گڑبڑ ہے نا، دو دال آ گئے، تو اس مادے کا نام کیا ہو جائے گا؟ مضاعف. تو مضاعف ہونے کی وجہ سے یہ دونوں دال یہاں آپ دیکھ رہے ہیں متحرک ہیں، تو ان میں سے پہلے والے دال کی حرکت ہم پیچھے را کو دے دیں گے. جب یہ کام ہوگا تو یہ ہو جائے گا نرد دو، اور ان دونوں دال کا ہم ادغام کر دیں گے تو بن جائے گا نردو. اور جب ہم اس سے پہلے لگائیں گے وہ فا سببیہ یا وہ ان، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ نردہ، پیش کی جگہ زبر ہو جائے گا نردہ. تو نردو کا ترجمہ ہوگا ہم پھیرتے ہیں یا ہم پھیریں گے، ہم پھیرتے ہیں یا ہم پھیریں گے. تو فا نردہ ہا،
تو اس سبب سے ہم پھیر دیں انہیں، اس سبب سے ہم پھیر دیں انہیں. اچھا کہاں پھیر دیں؟ علی ادبارہا. تو ادبار کے لفظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جی کیا ہے؟ دال، با اور را اس کا مادہ ہے، یہ بھی باب نصرہ سے آتا ہے، اور دبرن اس کا مصدر بنتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اپنے اختتام کو پہنچنا، یا پیچھے تک یا آخر تک یا انجام تک پہنچنا. یہ تو اس کے بطور فعل معنی ہے. اور یہ جو لفظ بنا ہے یہ دبرن کی جمع ہے. دبرن واحد اسم ہے، اس کی جمع بنتی ہے ادبارن، افعال کے وزن پر. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا پچھلا حصہ یا آخری حصہ. تو پچھلا حصہ یہ پیٹھوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کمر کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور دم وغیرہ جو ہوتی ہے پیچھے کا حصہ جو ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو دبر کی جمع ہو گئی ادبار، اور ہا کی ضمیر پھر وہ چہروں کے لیے یہاں آ گئی. تو آئیے ذرا ترجمہ کرتے ہیں. تو فنردھا علی ادبارہا، تو اس سبب سے ہم پھیر دیں انہیں، یعنی ان چہروں کو، ان کی پیٹھوں کی طرف یا ان کے پیچھے کی طرف یا ان کی پیٹھوں پر. تو ان کے پیچھے کی طرف کر لیتے ہیں. اچھا یہ ایک پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو کیا ہے؟ او. یہ او ہمارا حرف عطف ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں نل آنا، یہ جو نون ہے اس پہ یہ بھی منصوب ہے. تو یہ بھی وہی فا کی وجہ سے یا اسی ان کی وجہ سے دونوں باتیں اس میں آ سکتی ہیں. تو یا تو ہم یہ کر دیں یا ہم یہ کر دیں. تو نل آنا اس لفظ کو تو ہم نے پچھلی کلاس میں ہی سمجھا تھا. وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، پچھلی آیت کے اندر یہ الفاظ آئے تھے، تو وہ تفصیل وہاں دیکھ لیجئے. البتہ یہاں پر یہ ضرور ہے کہ نل آنا کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے. تو یہ فعل اور فاعل اس کے اندر آ گئے، اور ہم کی جو ضمیر ہے وہ ہو گئی اس کی مفعول. نل آنا ہم، یا ہم لعنت کریں ان پر، یا ہم لعنت کریں ان پر. کما، ہاں یہ جو کا ہے یہ کاف وہ حرف جار والا ہی ہے، اور یہ جو ما ہے یہ ہے ما مصدریہ، یعنی اس کے آگے والا جو فعل ہے نا اس کو بھی ہم مصدر مؤول کے معنی میں لے سکتے ہیں. یعنی یہ کیا ہے؟ کما لعنا اصحاب السبتی، یعنی یہ یوں ہو سکتا ہے کہ نلعنہم کا لعنی اصحاب السبت. تو لعنت کا جو مصدر ہے لعنن وہ یہاں پر ہم لا سکتے ہیں. کا یعنی ماں کو ہٹا دیں، ما لعنا کی جگہ لعنت کا جو مصدر ہے وہ آ جائے. یعنی اس کو ہم یوں کر سکتے ہیں او نلعنہم کا لعنی، کاف کی وجہ سے وہ منصوب ہو جائے گا، جر میں آ جائے گا، کا لعنی اصحاب السبت. تو اس طرح کا مفہوم. تو لعن کا جو مصدر تھا اس کی جگہ پر ہم نے کیا کیا؟ فعل لیا. تو مصدر کی تعویل کی ہے فعل کی صورت میں، مصدر مؤول، یہ اس کے معنی. تو یہ جو ما ہے ما مصدریہ ہو گیا. لعننا اسی سے لام عین نون سے کون سا صیغہ ہے؟ اب ماضی کا جمع متکلم. تو دوبارہ فعل اور فاعل اس کے اندر آ گئے، اور اس کا اب مفعول ہم کے بجائے کیا ہے؟ اب ہے مفعول اصحاب السبت. یہ دبر جو ہے وہ اس پر مفعول ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے. یہ مضاف بھی ہے اور مفعول بھی ہے، اور السبتی جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے. اصحاب کا لفظ دیکھ لیں، باقی لعنت والا لفظ تو واضح پچھلی نشست میں دیکھ چکے ہیں. اصحاب اور سبت کے معنی کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. اچھا اصحاب کے لفظ کو ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا مادہ ہوگا؟ صاد ہا با. باب سمیہ سے آتا ہی ہے، اور صحبتاً اس کا مصدر بنتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے ساتھ رہنا.
یا ساتھی ہونا. اس سے ہمارے پاس یہ لفظ بنتا ہے صاحبن، جو کہ کیا ہے اسم الفاعل ہے، فاعل کے وزن پر. اس کی جمع استعمال ہوتی ہے اصحابن. تو اصحاب کہتے ہیں ساتھ رہنے والا. صاحب کے معنی ساتھ رہنے والا یا ساتھی، یا بعض دفعہ صرف والا کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. تو یہاں جو ہے وہ والے کے معنی میں زیادہ تر آیا، جیسے اصحاب الجنہ جنت والے، اصحاب الجحیم جہنم والے، اصحاب السبت ہفتے والے، وہ اس کے معنی بن جاتا ہے. دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ سبتن کا لفظ ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہیں پہ. سین با اور تا. سبتا باب ضربہ سے آتا ہے، سبتا یسبتو، اور سبتن اس کا مصدر بنتا ہے بطور فعل. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو قطع کرنا، یعنی کاٹ دینا. اور پھر یہ لفظ جو اصطلاحاً جو ہے وہ کاروبار ترک کرنے یا آرام ترک کرنے کے معنی میں، کاروبار ترک کر دینا یا آرام کو ترک کر دینا، دونوں معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. البتہ یہ اس سے یہ تو بطور فعل اس کے معنی ہیں. جیسے یہ اس کا جو فعل ہے وہ استعمال ہوا سورہ اعراف میں کہ یہ یوم لا یسبتون، یوم لا یسبتون یعنی جس دن ان کے آرام کرنے کا دن نہیں ہوتا تھا، جس دن ان کے آرام کرنے کا دن نہیں ہوتا تھا، لات آتی ہیں، وہ مچھلیاں ان کے پاس آتی بھی نہیں تھیں، ٹھیک ہے نا. اور جب ان کا آرام کرنے کا دن ہوتا تھا تو اس دن مچھلیاں آ جاتی تھی. تو یہ وہ چیز ہے. البتہ اس سے یہ جو لفظ ہے یہ بنا ہے سبتن، یہ ہمارا اسم ہے، اور اس کی جمع استعمال ہوتی ہے ثبوتن، کیونکہ استعمال تو نہیں ہوئی قرآن مجید میں. اور یہ استعمال ہوتا ہے جی ہفتے کے دن کے لیے، ہفتے کا دن یوم السبت. تو اصحاب السبت کیا ہو جائے گا؟ ہفتے والے، ہفتے والے لفظی معنی ہفتے والے. اور یہ پھر ایک خاص ٹرم ہے جو ان افراد کی طرف جو ہفتے والا پورا واقعہ سورہ اعراف میں، ان لوگوں کو جب بھی کبھی ریفر کیا گیا تو ان کو اصحاب السبت کہا گیا. یہاں ترجمہ کرتے ہیں اس کا آ کر. ہاں تو یہ او نلعنہم، یا ہم لعنت کریں ان پر، جیسا کہ ہم نے لعنت کی اصحاب السبتی ہفتے والوں پر. یہ ہم نے دونوں جگہ ہے، نلعنا کے اندر بھی جمع متکلم ہے اور لعنا کے اندر بھی جمع متکلم ہے. تو وکان امر اللہ مفعولا، یہ واو استناف کا ہے، ایک الگ اور ایک مستقل بات یہاں پر بیان ہو رہی ہے. کانا کیا ہے ہمارا؟ پہلے ناقص ہے، اور اس کا جو اسم ہے وہ آگے آ رہا ہے امر اللہ. امرو مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، اور یہ مل کر کانا کا اسم ہو گیا. اور مفعولن کیا ہو گئی؟ کانا کی خبر ہو گئی، اسی لیے وہ حالت نصب میں آ رہی ہے. مفعولن کی جگہ مفعولن آ گیا. اور آسان سا ترجمہ ہے، کیا ہو جائے گا؟ ہاں، اور اللہ کا حکم مفعول ہونے والا ہے، یعنی فاعل کرنے والا، مفعول ہونے والا. تو اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے، اللہ کا حکم ہونے والا ہے، یوں یہ سارے ترجمے ہو سکتے ہیں. اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے، یعنی وہ تو ہر صورت میں پورا ہوگا ہی ہوگا. چلیے اگلی آیت مشہور آیت ہے اور اس کو بھی ذرا دیکھتے ہیں. جی اگلا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس میں جو انا ہے وہ کیا ہے ہمارا جی؟ مشبہ بالفعل ہے. اس کا اسم کیا ہے؟ اس کا اسم ہے اللہ، اور اس کی جو خبر ہے نا وہ آگے کا پورا حصہ ہے، یعنی آگے کا جو پورا حصہ ہے لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر، یعنی ایک خبر ہے لا یغفر اور ایک خبر ہے یغفر. یہ دو طرح کی خبریں ہیں انا کی، یا اللہ کے بارے میں یہ دو خبریں آ رہی ہیں. اس میں جو پہلی خبر ہے وہ کیا ہے؟ لا نفی والا ہے،
اور یہ نفی والا کیوں ہے؟ کیونکہ آگے اس نے یغفرو پہ کوئی اثر نہیں ڈالا، وہ اپنی اصل شکل میں موجود ہے. اور یغفرو کا جو لفظ ہے اس کی وضاحت میں آیت نمبر 43 میں کر چکا ہوں، تو وہاں دیکھ لیجیے گا. وہاں اللہ کی صفت آئی تھی غفور، تو اس کے ذیل میں یہ بات ہم کر چکے ہیں. اچھا، اور یغفرو پہلا صیغہ ہے ہمارا مضارع کا. بے شک اللہ معاف نہیں کرتا یا معاف نہیں کرے گا، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. کس بات کو معاف نہیں کرے گا؟ جی، این یشرکا بھی. یہ جو این یشرکا بھی ہے، یہ اس یغفرو کا کیا بن جائے گا؟ مفعول. یعنی اس بات کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اس میں جو ان ہے ہمارا، وہ وہی ہے مصدر والا ناصب مضارع. اور یشرکا یہ اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ منصوب. البتہ یشرکا جو ہے یہ مضارع مجہول ہے، یہ آپ دیکھیں یہ معروف نہیں ہے، مضارع مجہول کا یہ صیغہ ہے. تو یشرکا کے لفظ کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ وہیں پہ کرتے ہیں. جی، تو یشرکا میں مادہ کیا ہے؟ شین، را اور کاف. یہ باب سمیہ سے آتا ہے، اور شرکن جو ہے وہ اس کا مصدر بنتا ہے. البتہ یہاں پر یہ نہیں آیا باب سمیہ سے. باب سمیہ میں اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز یا کام میں ساجی ہونا یا حصے دار ہونا، یہ اس کے معنی ہے باب سمیہ میں. یہاں یہ آیا ہے، اور اکثر و بیشتر جب شرک کا لفظ آتا ہے تو وہ باب افعال سے استعمال ہوتا ہے. تو اس کی باب افعال میں ہوتے ہیں کسی کو کسی کا حصے دار بنانا یا قرار دینا، پارٹنر بنا دینا نا کسی کا. تو باب افعال میں مضارع مجہول کا یہ پہلا ہی صیغہ ہے، واحد مذکر غائب. یفعلو وزن ہے باب افعال میں مضارع مجہول کا. تو یفعلو میں شین را کاف ڈالیں، کیا بن جائے گا؟ یشرکو. یشرکو اور ان لگا دیں گے تو یشرکا ہو جائے گا. تو یشرکو کا مطلب ہے اس کو شریک بنایا جائے. کون شریک بنائے گا؟ یہ مجہول میں پتہ نہیں لگتا. ہاں، تو این یشرکا کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے، بھی اس کے ساتھ. اور یشرکا جو ہے نا، یہ اس کی شکل یوں بن جائے گی، این یشرکا شیئن بھی. یعنی یہ جو یشرکا کے ساتھ یہ جو میں نے شیئن لایا نا، یہ اس کا نائب الفاعل بنے گا جو کہ اس کے اندر معذوف ہوگا. یعنی کہ اس کا حصے دار بنایا جائے کسی چیز کو، کہ کسی چیز کو حصہ دار بنایا جائے بھی اس کے ساتھ یا اس کا. یہ اس طرح کا مفہوم اس میں آئے گا. اور چونکہ یہ جو ان ہے یہ ان مصدریہ ہے، تو اس کو آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ لا یغفرو الاشراکا، یعنی اس کا مصدر ہم لا سکتے ہیں الاشراک بھی، یعنی وہ معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ شرک کرنے کو. الاشراک یعنی شرک کرنا، حصے دار بنانا. تو اللہ معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ شریک بنانے کو، جس کو کہ مصدر معول کی صورت میں این یشرکا بھی کے ذریعے سے شو کیا گیا. تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن یہ چیزیں بار بار آتی رہیں گی تو ہم اس سے انشاءاللہ یوز ٹو ہو جائیں گے. تو شیئن وہ یشرکا کا نائب الفاعل محذوف ہے، یعنی این یشرکا شیئن بھی، کسی چیز کو شریک بنایا جائے اس کا. اس میں جو بھی میں ہی کی ضمیر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ اللہ کے لیے. تو یہاں تک اگر ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے یا اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، شریک بنایا جائے یا کیا جائے. تو یہ اللہ کے بارے میں ایک خبر ہو گئی، لا یغفر ان یشرک بھی. اب اللہ کے بارے میں دوسری خبر آ رہی ہے، یہ واو عطف کا ہو گیا. اب جو خبر ہے وہ کیا ہے؟ وا یغفر ما دون ذالک لمن یشاء.
تو پہلے لا یغفرو تھا، وہاں نفی تھی، اور اب جو ہے وہ اس بات ہو رہا ہے یغفرو. تو یغفرو وہی ہے، پہلا ہی صیغہ ہے، فعل اور فاعل دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اور وہ بخش دے گا، اور وہ معاف کر دے گا. کس چیز کو معاف کر دے گا؟ ما دونا ذالک، ما دونا ذالک. تو اس میں جو ما ہے وہ موصولہ ہے، جو کہ معنی میں آ رہا ہے، اور دونا جو ہے یہ بھی ہمارا ظرف ہے، ابھی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، اور یہ مضاف بن کر آتا ہے، اور ذالک جو ہے یہ لفظ اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا. اچھا، کس کے لیے بخش دے گا؟ لمن یشاء. یہ مغفرت کے ساتھ ہم نے پہلے بھی پڑھا نا کہ جس کے لیے بخشش ہوگی وہ لام کے صلے کے ساتھ آئے گا، جیسے ہم دعاؤں میں بھی کرتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لہو، تو لی ہے، تو یہ آ گیا لی، لی یہ وہ حرف جار ہو گیا. اور من یشا یہ من موصولہ، اور یشاء یہ ہمارا فعل مضارع، ابھی بنا کے اس کو دیکھ لیں گے. مضارع کا پہلا صیغہ ہے، تو فعل اور فاعل دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اس میں دون کا لفظ دیکھتے ہیں اور پھر یشا کے لفظ کو پھر اس کا ترجمہ کریں گے. تو دون کا جو لفظ ہے اس کا مادہ ہے جی دال، واو اور نون. یہ باب نصرہ سے آتا ہے، اور دونن اس کا مصدر بنتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں گھٹیا ہونا، حقیر ہونا، معمولی ہونا، یا کمزور ہونا. یہ سارے معنی اس کے بطور فعل ہوتے ہیں. البتہ اس سے یہ جو لفظ بنا ہے دونا، یہ ہے ہمارا ظرف، اور ظرف بھی کون سا؟ ظرف مکان، یعنی جگہ، کسی مقام کو ظاہر کرنے والا یہ ظرف ہے. اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، مختلف مقامات پر مختلف اعتبار سے آتا ہے. کہیں یہ نیچے کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں الارض دونا کا، الارض دونا کا کیا معنی ہوں گے؟ زمین تمہارے نیچے ہے، تو وہ دون وہاں پہ نیچے کے معنی میں آ گیا. لیکن کبھی یہ اوپر کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی متضاد معنی اس کے ہوا کرتے ہیں. جیسے کہیں ہم السماء دونا کا، اب آسمان نیچے نہیں ہے، اب کیا ہے؟ آسمان تمہارے اوپر ہے. تو یہ بھارت اس کے معنی دو ہو گئے. تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے جی پیچھے کے. جیسے ایک جملہ ہے کہ جلس الوزیر دون الامیری، جلس الوزیر دون الامیر، یعنی وزیر امیر کے پیچھے بیٹھا، وزیر جو ہے وہ امیر کے پیچھے بیٹھا. تو پیچھے کے معنی میں بھی آتا ہے. پھر کبھی یہ سامنے کے لیے بھی آتا ہے، سامنے. جیسے سار الرائد دون الجماعتی، یعنی جو رہبر ہے وہ جماعت کے سامنے چلا، یعنی لیڈ کرتے ہوئے ان کو وہ چلا. تو سامنے کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے. پھر ایک اس کے معنی ہوتے ہیں غیر یا سوا کے، یا علاوہ. عمومی اس کے معنی یہ ہے، اور یہاں پر جو آیا ہے وہ اسی علاوہ کے معنی میں آیا ہے. ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہیں، یعنی شرک کے علاوہ ہے نا، تو علاوہ ما دون ذالک. پھر کبھی اس کے جو معنی ہے وہ پہلے بھی ہوتے ہیں، کبھی اس کے معنی جو ہے وہ کم یا کم درجہ اس میں بھی آتا ہے. ایک اس کے معنی ہوتے ہیں اس میں فعل کے معنی میں، یعنی لے، دونا کا یہ لو، دونا کا صرف دونا کا کہا جائے گا تو مطلب ہوگا یہ لو، دونا کا حاضر دینار، یہ لو یہ دینار پکڑو. یہ تو لینے پکڑنے کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے. اور خبردار آخری اس کے معنی ہوتے ہیں، کسی کو خبردار کرنا ہو، تنبیہ کرنی ہو، تو بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو معنی میں نے آپ کو ایک جگہ اکٹھے کر دیے تاکہ کبھی ریفرنس کے لیے لینا ہو تو یہ سارے معنی اس کے ہوتے ہیں. البتہ یہاں پر جو ہے وہ یہ والا معنی اس کا استعمال ہوا، اور زیادہ تر وہ اسی معنی میں آتا ہے، لیکن دوسرے معنی بھی اس کے موجود ہیں. اور یہ اکیلا نہیں آئے گا، ہمیشہ مضاف بن کر ہی آئے گا. تو ایک تو یہ دون کا لفظ ہو گیا، اور اگلا جو لفظ اس میں دیکھنا ہے وہ یشاء والا ہے. تو شین یا حمزہ، یشاء جو ہے اس کا مادہ ہے شین یا حمزہ، باب فتح سے آتا ہے،
اور شیئن اس کا مصدر بنتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں چاہنا یا خواہش کرنا. تو اس میں یہ مضارع کا پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر غائب. یفعلو کا وزن ہے کیا بنے گا؟ شین یا حمزہ سے یش یا او. کیا بن جائے گا؟ یش یا او. اب مادے میں اگر آپ دیکھیں تو علت موجود ہے. کیا نام ہوگا اس کا؟ اجوف یائی. تو کیا ہوگا؟ یا پہ حرکت ہے، پیچھے پڑوسی خالی ہے تو یہ زبر چلی جائے گی پیچھے. اور جب زبر پیچھے جائے گی تو زبر کیا کہے گی؟ مجھے کیا چاہیے؟ الف. تو یا کہے گی ٹھیک ہے بھائی ایک قربانی میں اور دے دیتی ہوں. تو یہ ہو جائے گا اس طرح سے یشاء. تو ماضی بنتا ہے شاء، اس میں بھی یا الف میں بدل جاتی ہے اور مضارع ہو جاتا ہے یشاء. تو شاء یشاء چاہنا. اب ہم چل کے وہاں ترجمہ کرتے ہیں اس کا. تو ایک تو یہ بتا دیا کہ بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اور اب دوسری خبر یہ آ رہی ہے اور وہ معاف کرے گا یا معاف کر دے گا ما دون ذالک جو اس سے کمتر ہو، جو اس کے علاوہ ہو. کمتر کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں ویسے. جو اس کے علاوہ یا علاوہ کے ساتھ ہی میں لکھ دیتا ہوں کمتر. جو اس کے علاوہ ہو کس کے لیے بخش دے گا؟ لمن یشاء جس کو وہ چاہے گا. جس کو وہ چاہے گا. تو یعنی کوئی گارنٹی نہیں کہ بخشش سب کے لیے ہوگی، بس یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا. تو جو اس کے علاوہ یا کمتر ہو جس کے لیے وہ چاہے، یعنی شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں ان میں معافی کی گنجائش ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے اگر بندہ توبہ کر لے. شرک بھی معاف ہو جاتا ہے اگر بندہ توبہ کر لے. تو یہاں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جو بقیہ گناہ ہیں وہ اللہ چاہے تو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے. شرک کی معافی بغیر توبہ کے ممکن نہیں ہو. یعنی بغیر توبہ کیے اگر کوئی انسان اور کوئی گناہ لے گیا تو اس کو تو کمپنسیٹ کہیں سے اس کی نیکیوں کے ذریعے سے ادھر سے کیا جا سکتا ہے. لیکن شرک والا جو جرم ہے اگر اس کے ساتھ گیا ہے تو پھر اس کے لیے معافی کا معاملہ نہیں ہوگا. اب آخری حصہ ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، آسان سا ہو جائے گا یہ بھی انشاءاللہ. اب کیا ہے؟ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ. یہ واو پھر استئناف کا آ گیا. اب یہ جو من ہے یہ کیسا من ہے جس نے اس کو مجزوم کر دیا؟ جازم مضارع یعنی من شرطیہ. اور یہ یشرک باللہ جو ہے یہ ہو جائے گی ہماری شرط. اور یہ جو فا ہے یہ ہو جائے گا فا رابطہ. اور قد افترا اسم عظیمہ یہ ہو جائے گی جواب شرط. جواب شرط. اب اس میں جو یشرک کا لفظ ہے وہ ہم دیکھ ہی چکے ہیں. البتہ یہ یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ مجزوم ہو گیا باب افعال میں. یہ اب معروف کا صیغہ ہے. یفعلو کے وزن پہ یشرکو اور من کی وجہ سے مجزوم کر دیا تو من یشرک. اور باللہ بھی حرف جار ہے جس کی وجہ سے لفظ اللہ جو ہے وہ مجرور ہو گیا. تو ومن یشرک باللہ اور جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، یا جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو شرک کرے گا یا جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ فقد افترا اسما عظیما. تو یہ فا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تو اس نے کیا کیا؟ قد افترا. قد تو ہمارا کیا ہے؟ حرف تحقیق ہے. یقیناً یا کر چکا کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے. اب اس میں جو دو اور الفاظ ہیں جو دیکھنے ہیں، ایک افترا اور ایک اسم. افترا کیا مادہ ہوگا جی افترا کا؟ فا را یا مجرد میں باب ضربہ سے آتا ہے اور فرین اس کا مصدر وہاں بنتا ہے فرین. اس کے ایک معنی تو ہوتے ہیں کاٹنا یا چیرنا اور دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں غلط یا بے بنیاد بات کہنا. البتہ یہاں پر یہ آیا ہے باب افتعال سے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا موجود ہے افترا. تو باب افتعال میں یہی معنی ہے، البتہ اب ذرا اہتمام اس میں پیدا ہو جاتا ہے. تو اہتمام سے بے بنیاد بات کہنا یعنی گڑھ لینا، بات گڑھنا. اور صرف بات ہی نہیں، کوئی اور کوئی بھی شے گڑھ لینا، خود ساختہ طور پر کسی چیز کو بنا دو. صرف گڑھنے کے معنی میں یا گڑھ لینے کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے.
اس میں یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب. افتعال کے وزن پہ کیا بنے گا؟ افترایا. افترایا. اب دیکھیں یہاں یا سے پیچھے کیا ہے؟ زبر ہے، تو زبر کی دوستی کس سے؟ الف سے. لہٰذا اس یا کو ہم الف میں بدل دیں گے، لیکن یا کی شکل کو ہم چھوڑ دیں گے، تو یہ ہو جائے گا افترا. صرف افطرا کے معنی کیا ہوں گے؟ اس نے گڑھا، اس نے گڑھا، اس نے بے بنیاد بات کی. اور کئی جگہوں پہ ہے نا، جیسے ہے ومن اظلم ممن افترا علی اللہ الکذب، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے، تو اللہ پر جھوٹ گڑے یا جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کرے. تو یہ افطرا کا لفظ ہو گیا جی. اس کے بعد اگلا جو لفظ ہمیں دیکھنا ہے وہ اسم کا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر اس کا ترجمہ کریں گے. عظیم کے لفظ سے تو واقف ہیں آپ، حمزہ سا اور میم. جی تو حمزہ سا میم جو ہے یہ آتا ہے واو سمیہ سے، اور اس کا مصدر بنتا ہے اسمن. اس کے معنی ہوتے ہیں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر غلط کام کرنا یا گناہ کرنا. اس سے اسم بنتا ہے ہمارا اسمن. اچھا وہ جو اسم ہوتا ہے وہ سین سے ہوتا ہے، یہ اسم ہے، یہ سا کے ساتھ ہے، جس کی جمع استعمال ہوتی ہے آسام. اس کے معنی ہوتے ہیں گناہ یا قابل سزا جرم جو ہوتا ہے اس کے لیے لگاتا ہے، کیونکہ ویسے گناہ کے لیے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں. تو اسم جو ہے اس میں ذرا بڑے درجے کی شے ہے. چھوٹے موٹا جو ہوتا ہے اس کے لیے ذنبن کا لفظ آتا ہے، لیکن اسم ایسا جرم ہے جو ذرا قابل سزا ہے، جس پر سزا ملنی چاہیے، جس کو ہم کہہ لیں کہ گناہ کبیرہ کی طرف جو شے جاری ہو نا، اکثر اس کے لیے اسم کا لفظ پھر استعمال ہوتا ہے. جبکہ ذنبن کا لفظ جو ہے وہ چھوٹے موٹی گناہوں یا خطاؤں کے معنی میں آ جاتا ہے. تو یہاں پر ہم آتے ہیں واپس، تو اس میں جو افطرا ہے وہ ہمارا فعل ہو گیا اور فاعل اس کے اندر ہی ہے. اور اسمن عظیمن یہ اس میں یہ مرکب توصیفی اور یہ مفعول بن گیا، مفعول بھی ہے اور اسم ساتھ ہی موصوف بھی ہے، اور عظیم جو ہے وہ اس کی پھر صفت بن جائے گی. تو اسمن عظیمن کا مطلب ہوگا بڑا گناہ، بڑا گناہ. اور افطرا گڑ لیا، فقد افطرا تو اس نے گڑ لیا، اسمن عظیمن ایک بڑا گناہ یا کوئی بڑا گناہ. یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ بات ہے جو یہاں پر واضح کی گئی. تو یہ آیت ہے بڑی سخت ہے کہ یہ شرک کو ناقابل معافی جرم جو ہے وہ قرار دیا گیا. اور شرک کے حوالے سے اس کی جو اقسام ہے وہ کیا بیان کی گئی ہیں؟ ایک ہوتا ہے شرک فی الذات، دوسرا شرک فی الصفات، اور تیسرا شرک فی الحقوق ہے نا. اور بھی مختلف اعتبار سے بعد نے اس کی تقسیم کی ہے، شرک جلی اور شرک خفی میں، اور بھی دیگر طریقوں سے. لیکن یہ جو تقسیم ہے یہ سارے پہلوؤں کو تقریباً کور کر لیتے. تو شرک فی الذات کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا، اس کا بیٹا یا بیٹی کسی کو قرار دینا. شرک فی صفات کیا ہے؟ کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، جیسے اللہ سنتا ہے ویسے ہی کسی اور کو سننے والا، دیکھنے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا مان لینا. اور شرک فی الحقوق کیا ہے؟ کہ جو اللہ کا حق ہے اس میں کسی کو شریک کرنا. دعا مانگنا یہ اللہ کا حق ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا مانگنا. سجدہ کرنا اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کرنا. بندگی کرنا، سب سے بڑھ کر محبت کرنا، یہ تمام اللہ کے حقوق ہیں. ان میں کسی اور کو اس کے ساتھ ملانا یہ سب کے سب شرک فی الحقوق کے ذیل میں آ جاتے ہیں. تو یہ ہے جناب الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 47 اور 48 دونوں مکمل کر لیں. اب آئندہ نشست میں کوشش کریں گے ہم اگلی دو آیات کو ہم مکمل کر لیں. تو پھر آپ سے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی جی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.